وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، قرآن پاک کا آغاز ہے اور گزشتہ سبق میں ہم نے تعوذ کی اہمیت کے بارے میں سنا، اور آج جو ہے تسمیہ کی اہمیت اور ضرورت کے بارے میں بیان ہوگا، اور اس کے ساتھ سورہ فاتحہ کی تلاوت اور ترجمہ تبرک کے لیے پڑھتے ہیں اور درس کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے. سامعین کرام، قرآن کے درس کے سلسلے میں حاضر ہیں، اور آج کا موضوع جو ہے وہ تسمیہ کی اہمیت اور ضرورت، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے. اور دیکھیں تسمیہ کیا چیز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے. ایک تو یہ ہے کہ تسمیہ کی اہمیت کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے، اس بات کو جاننا زیادہ ضروری ہے. دیکھیں، میں آپ کو بنیادی طور پہ ایک بات بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو اپنے لیے، یعنی اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے بھجوایا ہے. اس کو اللہ کو منزل بنا کے اور اللہ کے راستے پر چلنا ہے، اور زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنی ہے. یعنی اللہ کے راستے پر چلنا ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ زندگی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی سے گزارے. اور اگر انسان اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے. سیدھے راستے پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شخص اتباع کر رہا ہے. تو
بسم اللہ کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، بسم اللہ کی اہمیت کیا ہے۔ ایک سالک، اب سالک کا نام لوں گا، بعض لوگ تو اس سے الرجک ہیں سالک، کیونکہ یہ عام طور پہ تصوف کی اصطلاح ہے، لیکن میں آپ کو سیدھی بات بتا رہا ہوں کہ انسان اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے آیا ہے، کہ یہ دنیا میں اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلے۔ سالک اسے کہتے ہیں جس کی منزل اللہ ہو اور وہ اللہ کے راستے پر چل رہا ہو، بس یہ سالک ہے۔ اب سالک سلوک مطلب چلنے والا، ایک راستہ طے کرنے والا۔ دیکھیں دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے واضح طور پہ کہ دیکھو تم میں سے بعض لوگ تو دنیا کے طالب ہیں اور بعض لوگ آخرت کے طالب ہیں۔ بس یہ دنیا اصل میں بٹی ہوئی ہے دو قسم میں، اس میں زیادہ مطلب تقسیم نہیں ہے، تقسیم ہے دو گروہ ہیں اس میں، یعنی دو ہی گروہ ہیں۔ جیسے کہ حکومت آج کل آپ کی جو نام نہاد جمہوری حکومت ہے، اس میں تو ایک اقتدار والے ہوتے ہیں اور ایک اپوزیشن والے ہوتے ہیں، حزب اختلاف اور حزب اقتدار۔ تو اسی طرح اسلام، اس کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا مطلب یہ ہے کیا ہے کہ انسان اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے۔ پھر میں نے سلوک کا آپ کے سامنے نام لیا، تو سالک وہ شخص ہے جس کی منزل اللہ ہو، جو اللہ کے راستے پر رواں دواں ہو اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہو۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے، اپنا ہر کام اللہ کے لیے سر انجام دے، اور اس کے ہر کام میں للہیت ہونی چاہیے۔ اگر اس کے یعنی یہ جو مسلمان، میں مسلمان کہوں گا کیونکہ سالک جو ہے مومن بلکہ کہوں گا، سالک مطلب یہ قرآنی ایسی اصطلاح تو نہیں ہے نا، قرآن کی اصطلاح تو مومن ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان والے ہیں اور جو عمل صالح کرنے والے ہیں، تو میں مومن ہی کا نام لوں گا۔ مومن جو ہے اس کی زندگی اللہ کے لیے خاص ہوتی ہے، اور اس کا یہ دعویٰ ہوتا ہے، اس کا یہ ترانہ ہوتا ہے، اس کا یہ نعرہ ہوتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بھئی میری تو نماز، میری قربانی، میرے سارے کام، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے، جو کہ رب العالمین ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو یہ مومن کا ترانہ ہے۔ اور اس کو یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں کہ انسان جب ہوش سنبھال لیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کے چونکہ پیغمبر دعوت دینے والا ہے ہر ایک انسان کو اللہ کی طرف، داعین الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اللہ کے رسول بلکہ تمام پیغمبر اللہ کی طرف دعوت دینے والے بن کے آئے ہیں۔ اللہ ہماری منزل ہے، تمام رسول اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا راستہ بتانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر عملی طور پہ نمونہ بن کے ہمیں نمونہ بن کے انہوں نے دکھایا ہے، یعنی ہمارے لیے پریکٹیکل انہوں نے ایک دیا ہے، سنت، آپ جو سنت کریمہ ہے اس آپ کہتے ہیں نا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، او کما قال، کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اے مسلمان، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگی، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ مومن جو ہے وہ تو طالب مولا ہوتا ہے، یریدون وجہ، اللہ کو چاہنے والا ہوتا ہے، اس کا محبوب، مطلوب اور مقصود اللہ ہوتا ہے۔ اب وہ ہر کام میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، یہ تسمیہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، بسم اللہ،
ہر کام میں وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، ہر کام میں اس کے للہیت ہوتی ہے، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی کام ہو اس میں للہیت ہوتی ہے، کیونکہ اس کی تو وہ کہتا ہے میری تو زندگی موت تو اللہ کے لیے ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا کوئی کام زندگی میں اللہ کے لیے ہو، کچھ غیر اللہ کے لیے ہو، یہ تو شرک ہو گیا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وہ زندگی اللہ کے لیے گزارتا ہے، مومن جو ہے وہ اپنی زندگی اللہ کے لیے گزارتا ہے، اور ہر کام میں اس کے للہیت ہوتی ہے، ہر کام میں وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ یہ اصل بسم اللہ ہے عملی طور پہ۔ آج کل تو بس یعنی جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں میں اور آپ، تو اس کا حال تو ناگفتبے ہے، بہت برا حال ہے۔ ہماری زندگی تو اللہ کے لیے نہ بنانا چاہتے ہیں، ہمارا مقصود تو ظاہر ہے، ظاہر دنیا ہماری منزل ہے، اور ظاہر ہی کے لیے ہمارا جینا اور مرنا ہے۔ آپ دیکھ لیں بہت پریشان کن صورتحال ہے کہ ہم دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو گئے ہیں، ظاہر ہی ہماری منزل ہے، اور ظاہر ہی ہماری منزل ہے، اور ظاہر ہی کو ہم منزل بنا کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں آپ بسم اللہ کسی چیز میں کہیں یا نہ کہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اس پہ میں زور دے رہا ہوں نا۔ اور گزشتہ جو سبق تھا تعوذ کا، اس میں بھی میں نے آپ کو یہ بات کی تھی، تفصیل سے بات کی تھی، وہی حال بسم اللہ کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل امر ذی بال لم یبدع بسم اللہ ہوا اقطع و ابتر او کما قال۔ مفہوم اس حدیث کا یہ ہے، ہر وہ کام جس کا آغاز بسم اللہ سے نہ کیا جائے وہ ناتمام رہتا ہے۔ دمبریدہ ابتر، ان نشانیہ کا هو الابتر ہے تو یہ اب ہر وہ کام جس میں آپ بسم اللہ نہ کریں، جس کو اللہ کے نام سے نہ کریں۔ تو دیکھیں، ایک میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے خاص فضل اور رحمت سے میں آپ کو ایک بنیادی بات بتا رہا ہوں۔ زندگی کی شروعات جب کریں آپ، تو آپ اللہ کے نام سے کریں۔ ہم تو زندگی کی شروعات کرتے ہیں اپنے بھی اور اپنے بچوں کی دنیا کے نام سے۔ جو ہمارا عام طور پہ ترانہ ہے نا، وہ ہم نے دنیا کا پڑھا ہوا ہے کہ بھئی میرے سارے کام، ساری محنتیں، زندگی اور موت دنیا کے لیے ہے، اور اس میں ہم کسی چیز کو ملانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آخرت آج کل تو یہ بحث سے باہر ہو چکی ہے، یہ ہماری بحث سے باہر ہو چکی ہے بات کہ آخرت کے لیے زندگی گزاری جائے، اللہ کے لیے زندگی بسر کی جائے، اللہ کی وجہ سے زندگی بسر کی جائے۔ آپ کی زندگی، آپ تو ایک زبردست دھوکے کا شکار ہیں، اور وہ ظاہر کا دھوکہ ہے۔ آپ کا جینا مرنا ظاہر کے لیے ہے، باطن کے لیے تو نہیں ہے۔ اسلام کو تو بس ایک رواج آپ نے بنا لیا ہے، ایک رواج کے طور پہ آپ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، اور زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں نا حج پہ کیا حال ہوتا ہے، لوگ پھرتے رہتے ہیں، کبھی کعبے، کبھی ہوٹلوں میں کعبے دیکھتے ہیں، کون سا ہوٹل اچھا بھی ہے اور سستا بھی ہے، اور یہ پائے اور یہ نہاری اور یہ یعنی صرف یہی لذات کے پیچھے آپ پڑے رہتے ہیں۔ میں اس کی زیادہ تفصیل نہیں کروں گا، لیکن میں ایک مختصر بات کر رہا ہوں جو کہ حقیقت ہے کہ ہم زندگی ظاہر کے لیے گزار رہے ہیں، باطن کے لیے نہیں گزار رہے۔ ہم زندگی دنیا کے لیے گزار رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں گزار رہے۔ اب دنیا اگر آپ کا مقصود، مطلوب اور محبوب بن گیا، اور دنیا ہی کی کامیابی آپ نے اپنے مد نظر رکھ لی دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، اب آپ کسی کام میں کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھو یا نہ پڑھو۔ اکثر ہوتا ہے نا کہ وہ کمیٹی ڈال لیتے ہیں ماہوار
جو قرآن اندازی کے ذریعے وہ نکلتے ہیں تو وہ جب کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جو ہے، یا لوڈو کھیل لیں اور آپ کا چھکا نہیں آ رہا، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے جو ہے وہ کر لی، وہ دانہ پھینکا۔ بسم اللہ اور دین سے تو ہم نے ایک مذاق بنا لیا۔ سچی بات یہ ہے، زندگی ہماری اللہ کے لیے خاص نہیں ہے اور ہونی چاہیے۔ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ آپ جب زندگی شروع کر رہے ہیں تو آپ نے لبیک کہنا ہوگا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اپنے دیدار کی تیاری کے لیے، اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے، اپنے تقرب کی تیاری کرنے کے لیے دنیا میں آپ کو بھجوایا ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے راستہ دکھایا ہے، کتاب نازل کی ہے آپ کے لیے، اور اس میں نصیحت ہے، اس میں تفصیل ہے، اور اس میں ایک راستہ ہے، فیہا ہدم و نور، اس میں ہدایت ہے اور روشنی ہے۔ لیکن کیا کیجئے، آج ہم نہ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور نہ کوئی روشنی کی ہمیں طلب ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم تو بڑے روشن خیال ہیں۔ آپ دیکھ لیں آج کل کیا آپ کی اصطلاح ہے، روشن خیالی، یعنی آپ نے روشن خیالی کسے کہتے ہیں؟ دین سے بے راہ روی، دین سے بے توجہی، اور دنیا یعنی کلمہ پڑھ کے آپ دنیا ہی کو منزل بنا کے آپ اپنے زندگی کا وقت گزارتے رہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ہم تو بڑے روشن خیال ہیں۔ خواتین جو ہے بالوں کو ٹرم کر لیتی ہیں، بازار میں نکلتے ہوئے دوپٹے کو صرف کندھے پہ رکھتی ہیں، سر پہ نہیں رکھتی، اور یہ میں ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا رواج کیا ہے۔ آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، مجھ سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں۔ ہمارے میڈیا پہ آپ دیکھ لیں، خواتین جس انداز سے خواتین کو پیش کیا جا رہا ہے، نہانے کے ٹب میں ننگا لٹا کے صرف بازو ان کا جسم پانی میں چھپا دیا جاتا ہے اور بازو اور چہرہ نظر آتا ہے، اور وہ مزے سے ٹب میں لیٹی رہتی ہیں۔ یعنی یہ آپ کی قومی جو موت آپ پر طاری ہے، آپ کے معاشرے پر، کہ آپ میں کوئی جنبش نہیں ہے کہ آپ کلمہ حق بلند کریں کہ نہیں یہ ہمیں نہیں چاہیے، آپ روڈ بلاک کریں۔ مثال کے طور پہ آپ نے اپنے زبردستی جو ہے، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اللہ کے رسول نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ جو تم میں سے برائی دیکھے اس کو ہاتھ سے روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر وہ نہیں کر سکتا تو زبان سے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، زبان سے روکے ورنہ دل سے برا جانے، اور یہ سب سے کمزور درجہ ہے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو اس کو اچھا جانتے ہیں، چاہے جائے کہ ہم اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں یا زبان سے منع کریں۔ آپ نے کبھی کوئی تحریر ایسی پڑھی اخبار میں کہ بھئی یہ بے ہنگم جو آپ دکھاتے ہو تصویریں خواتین کی، اور خواتین عام طور پہ آپ دیکھیں کس طرح سجا کے پیش کیا جاتا ہے، اور پورا میک اپ کے بغیر تو تصور نہیں ہے کہ آپ، یعنی خواتین کا ٹی وی پر کیا کام ہے؟ ویسی میں آپ کو بات کروں، سچی بات جو ہے، عورت تو پردے کی چیز ہے، آپ نے اسے ایک شو پیس بنا دیا ہے، اور وہ خواتین بھی۔ بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری ساری زندگی میں یعنی گمراہی ہے۔ ہم گمراہ لوگ ہیں، گمراہ قوم ہیں، گمراہ رہنا چاہتے ہیں۔ ابھی 2019 ہے اور اکتوبر کا مہینہ ہے۔ نومبر کے مہینے میں ایسا ہوا کہ ہمارے کے پی کے کی گورنمنٹ کے ایک سرکولر جاری ہوا، ایک آرڈر آیا کہ جو گورنمنٹ اسکولوں کی طالبات ہیں ان کو عبایا لینا ہوگا، اپنے آپ کو چھپانا ہوگا۔ ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا یہ روشن خیالوں کا کہ یہ کون ہے، یہ کون سا اسلام ہے، اور مجبوراً یعنی آپ ہماری حالت دیکھیں، ہم نے وہ حکم واپس لے لیا گورنمنٹ نے کہ بھئی ہم سے غلطی ہو گئی، معاف کر دو ہمیں، ہم نہیں کرتے۔
وہ ابایا کا حکم جو ہے واپس ہو گیا. آپ کو یعنی ہو سکتا ہے یہ 20-25 سال بعد میرا درس سنا جائے، لیکن میں آپ کو ایک فیکٹ بتا رہا ہوں. اتنا ٹی وی والوں نے اتنا اس پر شور مچایا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا کوئی نئی چیز ہے، ابایا اب لیں گی لڑکیاں، ابایا لیں گے. یہ دیکھیں ہماری معاشرے کی جو ذلیل معاشرہ ہے، جو ذلت کی گہرائیوں میں پڑا ہوا ہے، اس کا یہ حاشرہ ہے، یعنی اس کا یہ مطالبہ ہے کہ نہیں، اسلام کا قانون ہمیں نہیں چاہیے. پردہ تو کرنا فرض ہے قرآن کے حساب سے، لیکن آپ دیکھ لیں آج معاشرے میں کس طرح بے ہنگم ہم زندگی گزار رہے ہیں. بہرحال میں تسمیہ کی بات کر رہا ہوں، تسمیہ کی اہمیت اور ضرورت. اور قرآن کا جہاں تک، ایک تو میں نے آپ کو بنیادی طور پہ کہا کہ آپ زندگی کو بسم اللہ سے، اللہ کے نام سے شروع کریں. اس کا آغاز اللہ کے نام سے کریں، اور سب سے پہلے آپ کو لبیک کہنا ہوگا رسول کی دعوت پر. اللہ کی طرف سے جو دعوت رسول پیش کرتا ہے تو اس پہ آپ کو لبیک کہنا ہوگا. یہ صرف حاجی کا ترانہ تو نہیں ہے کہ آپ نے وہاں مسجد عائشہ میں یاد احرام باندھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کہہ دیا اور پھر ساری زندگی زبان سے کہہ دیا ساری اس کے باوجود آپ لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ نے تو لبیک کہہ دیا ہے دنیا کو، ظاہری مفاد کو. آپ دیکھ لیں آپ کا اپنا کیا حال ہے، آپ کے معاشرے کا کیا حال ہے، آپ کے گھر کا کیا حال ہے. آپ کی بیوی نے یا میاں نے، انہوں نے اپنی خواہشات کو لبیک کہا ہوا ہے. بیوی قرآن پڑھتی رہتی ہے اور شوہر سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی. مثال کے طور پہ عرض کرو، یعنی شوہر سے کوئی گستاخی ہو گئی، بے ادبی ہو گئی بیوی کی شان میں. اب بیوی نے جو ہے یا تو باتیں سنانا شروع کر دی، گالیاں دینا شروع کر دی، یا اپنے منہ پہ چپ لگا لی. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. قرآن سے اور قرآنی دستور سے ہمارا کیا سروکار ہے، قرآن کی ہدایت سے ہمارا کیا سروکار ہے، رسول کے احکامات سے ہمارا کیا سروکار ہے، رسول کے طریقے سے ہمارا کیا سروکار ہے؟ کوئی سروکار نہیں. اب تو خواہشات کے بندے ہیں، جو مرضی آئی آپ کی کرے. کبھی بیوی گالیاں دیتی ہے اور کبھی شوہر گالیاں دیتا ہے، کبھی شوہر ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی بیوی ناراض ہو جاتی ہے. پھر دونوں ایک دوسرے کو منا لیتے ہیں کیونکہ زندگی تو انہوں نے گزارنی ہے، اور بعض اوقات تو طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن میں آپ سے تسمیہ کی اہمیت، دیکھیں تسمیہ کی اہمیت آپ کی زندگی میں سب سے پہلے ہے جب آپ زندگی شروع کریں، آپ پر غسل واجب ہو جائے اور آپ پہ ذمہ داریاں آ جائیں، آپ باشعور ہو جائیں، ذمہ دار ہو جائیں، تو آپ نے لبیک کہہ کے اور بسم اللہ پڑھ کے زندگی کا آغاز کرنا ہے. یہ تو چند روزہ زندگی ہے. اللہ کو منزل بنا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ لبیک کا ترانہ آپ نے پڑھنا ہے. لبیک آپ نے لبیک کہنا ہے اپنے رب کو. حج تو کسی پہ فرض ہوگا یا نہیں ہوگا، آپ پہ تو اب لازم ہے کہ آپ لبیک کہیں. قول سے کہیں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو عمل سے کہنا ہوگا. تو بسم اللہ کا تو ہم نے مذاق بنا لیا ہے. اللہ زندگی شیطان کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں، ہر کام شیطانی ہے، شیطانی کاموں میں ہم خوش ہوتے ہیں، اور پھر بھی جو ہے بسم اللہ پڑھتے ہیں. اب ایک مثال کے طور پہ ٹی وی پہ ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ورنہ تو یہ عام ہے، یہ برہنگی بے شرمی. اس نے نہ دوپٹہ اوڑھا ہے، بال جو ہے فیشن کیا ہوا ہے، اور وہ اپنا جسم بھی دکھا رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے. نماز کا وقت ہوتا ہے تو ایک پڑھونا اوڑھ کے وہ کسی کونے میں نماز پڑھ لیتی ہے. یہ دین ہے، یہ ہمارا حال ہے کہ ہم نے دین کی اصل بنیاد کو سمجھا ہی نہیں ہے، اور ہم نے صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کو دین سمجھا ہوا ہے. یہ نہیں ہے دین. دین تو یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے لبیک کہیں.
زندگی کا آغاز کرتے ہوئے کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، یہ صدا اس وقت آپ کو دینی ہے. یا چلیں اس وقت آپ نے نہیں دی، اب آپ نے 40 سال گزار دیے، آپ اس وقت کوئی بتانے والا نہیں تھا، اب آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ بھئی زندگی تو اللہ کے لیے ہے اور میں نے اللہ کے لیے، اب آپ کہہ دیں لبیک. موت سے آنے سے پہلے جب تک آپ کا یعنی نزا کا، تو آپ کی توبہ قبول ہو سکتی ہے. باز آ ہر چہ ہستی باز آ، تم جو بھی ہو باز آ جاؤ، نافرمانی سے اور گمراہی سے باز آ جاؤ. ہم تو سب گمراہ ہیں، من حیث القوم، ہم تو اللہ کو اپنا معبود بنانے کے لیے تیاری نہیں ہے. اور یعنی آپ دیکھ لیں کیا حال ہے ہمارا. نہیں، اللہ منزل ہے ہماری اور زندگی اللہ کے لیے ہماری ہے. اللہ نے ہمیں ہمارا خالق ہے اور اس نے یہ زندگی ہمیں اس لیے دی ہے کہ ہم اس کی ملاقات کی تیاری کریں. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. بس جس کا بھی فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے. تو بہرحال یہ تسمیہ کی میں بات کر رہا ہوں. تسمیہ اب دیکھیں، آخری میرے پاس تھوڑا سا وقت ہے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں آپ قرآن شروع کر رہے ہیں. خلاصہ گفتگو کا یہ ہے کہ کوئی شخص اگر اللہ کو منزل بنا کے جینا چاہتا ہے، اب اس کو قرآن کی ضرورت ہوگی. جب قرآن پڑھے تو ہر اچھے کام کے آغاز میں بسم اللہ کرنی چاہیے. مومن کا تو ہر کام اچھا ہوتا ہے، ہر کام اچھا ہوتا ہے، ہر کام میں کرنا چاہیے. لیکن ہم تو قرآن کا آغاز کر رہے ہیں اور قرآن تو مرکز ہدایت ہے، ہدایت کا مرکزی نقطہ ہے. تو اس میں ہمیں تعوذ پڑھ لے، شیطان اللہ کی امان میں آ جائیں، شیطان سے پناہ مانگ لے اور بسم اللہ کے نام سے اس کتاب کو سمجھنے کا آغاز کرے، سمجھنے کا آغاز کرے. آپ تو محض تلاوت کر کے رہ جاتے ہیں. نو، یہ بات نہیں ہے. قرآن نصیحت ہے، اس سے آپ نے نصیحت لینی ہے. قرآن ہدایت ہے، اس سے آپ نے ہدایت لینی ہے. افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ قرآن سے ہم تو نہ نصیحت لینے کے لیے تیار ہے، نہ ہدایت لینے کے لیے تیار ہیں، نہ اس سے اپنے دلوں کے امراض دور کرنا چاہتے ہیں. تو بہرحال یہ ساری بات جو ہے بڑی ناگفتبے ہے، بہت پریشان کن صورتحال ہے، اور اس کا نقصان صرف اور صرف ہمیں ہوگا اجتماعی طور پہ. آج مسلمان ذلت اور رسوائی کا شکار ہے. وہ یہود جو اللہ تعالیٰ کے غضب یافتہ قوم ہے، اس کے یہ تمام عرب ممالک پر اس کا رعب پڑا ہوا ہے کہ بھئی میرے پاس ایٹم بم ہے، مجال ہے کہ تم مجھے چوں کر سکو. تمام عرب ممالک اس سے لرزہ بر اندام ہے. سعودی عرب اپنے مسلمان بھائیوں پہ بم برسا رہا ہے. آج 2019 کی بات ہے، یمن کے بھائیوں پہ. اس سے مصالحت پر آمادہ نہیں ہے، اس سے جنگ لڑ رہا ہے اور وہ اس سے جنگ لڑ رہے ہیں. دونوں ایک دوسرے سے باہم دست و گریبان ہیں. لیکن آپ دیکھ لیں کہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمان اس وقت ذلت اور رسوائی کا شکار ہے. بہرحال ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے اور مایوسی کی ضرورت نہیں ہے. بیدار ہو جائیں، اللہ کے لیے زندگی کو وقف کر دیں، لبیک کہہ دیں، زندگی شروع کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھیں اور اپنے کام کا آغاز کر دیں جس کام کے لیے آپ آئے ہیں. ہاں، سورہ فاتحہ ہے، اس کی ہم تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں تبرک کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم. إياك نعبد وإياك نستعين. اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ہم کو سیدھے رستے چلا ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.